الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز من قائل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں ہم وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. سب سے اچھی خلقت اور بناوٹ سے نوازا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہت ساری مخلوقات پر ہمیں فضیلت و برتری بخشی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور انبیاء اور رسل کی جماعت میں سے سید الانبیاء والرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ہمیں خیر امت کے لقب سے نوازا، جس لقب سے کسی اور امت کو نوازا جانا نصیب نہیں ہوا. یہ ساری خوبیاں ہمارے حصے میں آئیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور اس کے منع کردہ باتوں سے رکنا، یہ سب سے پہلے اپنانا ہمارا فرض بنتا ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام کی 3 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو 10 وصیتیں کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان وصیتوں کے متعلق فرماتے ہیں. امام ترمذی، امام حاکم وغیرہم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ من اراد ان ينظر الى وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي علیہ خاتمہ فلیقرأ هؤلاء الآیات الثلاث. کہ جسے یہ اچھا لگے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پر کہ ان کی مہر لگی ہوئی ہے ان کی وصیت کو پڑھے
تو وہ ان 3 آیتوں کی تلاوت کر رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں پوری شریعت کو اگر غور کیا جائے تو سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے، اور اسی شریعت کو اپنانا مسلمان ہونے کا اولین فرض ہے، کیونکہ اسلام لانے کے بعد اسلام کے تمام اوامر کی بجا آوری اور جن کاموں سے اسلام نے منع کر دیا ہے ان سے خود کو بچانا، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کی شروعات میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آئیے، کفار کو، مسلمین کو، قریش کے جو لوگ بھی آپ کے سامنے، سب سے کہیے آئیے، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں آپ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو تفصیل سے، وضاحت سے بیان کر دوں جن کو آپ لوگوں کے رب نے آپ لوگوں پر حرام قرار دیا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اتارا اس کو بیان کریں، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اگر شرک کے بارے میں آدمی کو اتنا ہی پتا ہو کہ یہ اکیلا ایسا گناہ ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، تو اس کا اتنا علم اگر یقین کے ساتھ ہے تو کافی ہے، اس کو شرک سے بچاتا رہے گا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ دیگر گناہ جس سے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسری وصیت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیات کے اندر کی، والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے۔ شرک پر اگر بات کریں تو بہت طویل ہو جائے گی، جو بات ہمیں جاننے کی ہے وہ یہ کہ ان اعمال کو سیکھنا، سمجھنا یا جاننا جو اعمال شرک کی طرف لے جانے والے ہیں اور جو اعمال شرک کے چور دروازے ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، جیسے کہ ریاکاری یا پھر ایسی چیزوں پر اعتماد اور توکل جن کا کہ اللہ کی تدبیر میں کوئی دخل نہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں جو انسان کو شرک بلکہ شرک اکبر تک لے جانے والے ہوں، ان تمام چیزوں کی کاموں کی معرفت اور ان سے بچنے کی تدبیر یہ ہر مسلمان کا فریضہ ٹھہرتا ہے، تاکہ اپنے اعمال کو رائگاں ہونے سے بچائے اور ناقابل معافی جرم کے ارتکاب سے خود کو بچا سکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ اتار دیا کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ احسان و سلوک ایسا کہ آپ ان کے تمام حسن سلوک کو آپ کے ساتھ یاد کیجئے اور ان کے جو احسانات ہیں آپ پر ان کو یاد کیجئے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے نتیجے میں جس انعام اور بدلے کا، جس ثواب کا اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس پر نظر کیجئے، اور ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا برتاؤ اپنائیے۔ ان کے کسی بات پر اگر ناراضگی بھی ہو تو ناراضگی کا ادنا سا لفظ اف تک زبان پر نہ لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا اپنی والدہ کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا تھا۔ انہوں نے اس کو دعا دی، برکت کی۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، والدہ کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جہاد پر جانے سے نہیں روکا ہے، غور کا مقام ہے، لیکن ایک ایسے شخص کو ضرور روکا ہے
جو والدین کو بے سہارا چھوڑ کر راہ خدا میں نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں احی والداک، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ جب وہ کہتا ہے کہ ہاں دونوں زندہ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ففیہما فجاہد، انہی دونوں میں جا کر خوب محنت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، احسان و سلوک کرو، ان کی ہر ضرورت کے وقت ان کے سامنے موجود رہو۔ تیسری وصیت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیت کے اندر فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ اپنے بچوں فاقے کے وجہ سے، جو فاقہ موجود ہو اس کی وجہ سے، اور سورہ اسراء کے اندر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، یا جس فقر و فاقہ کا آئندہ زندگی میں مستقبل میں خوف ستائے، ابھی مالداری موجود ہو تب بھی آگے جا کر یا ابھی بچوں کی جان ہرگز تلف نہ کرو، چاہے اس کے جو بھی ذرائع استعمال ہوں، اور جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے فیملی پلاننگ یا برتھ کنٹرول یا دیگر جو اس کے نام استعمال ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کی ممانعت اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کے اندر فرما دی کہ جن کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، جو اپنی روزی اللہ کے یہاں سے متعین کرا کے اس دنیا میں آتا ہے، اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ آپ اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نہ تو موجودہ فقر و فاقے اور تنگ دستی کے سبب اپنی اولاد کو جان سے مارو، اور نہ تو آگے اگر اس کا خطرہ اور خدشہ ستا رہا ہو تو ان کی جان کے در پہ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہاری اور ان کی روزی کا انتظام ہم فرما دیں۔ آگے چوتھی نصیحت اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کی، اور آج کے زمانے میں اس وصیت پر عمل سب سے زیادہ محتم بشان ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ برے کاموں کے قریب مت جاؤ۔ اور اگر آپ یہاں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو لفظ فواحش کو جمع کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد اس پر الف لام داخل کیا ہے جو استغراقیہ اور جنسیہ ہوا کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جتنے طرح کے برے کام ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد تاکیداً اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ما ظہر منہا وما بطن، جس کو تم علی الاعلان کرتے ہو یا جس کو تم لوگوں سے پوشیدہ رکھ کے کرتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں، ان تمام چیزوں کے قریب مت جاؤ۔ اور سب سے برا کام بدکاری اور زناکاری ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زنا کو فاحشہ سے تعبیر کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لہذا سب سے پہلے زناکاری سے اور زنا کی طرف لے جانے والے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں یہ فریضہ کہ آپ اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں اور برائیوں کے قریب بھی نہ جانے دیں، چاہے وہ جس قسم کی برائی ہو۔ ذرائع ابلاغ کی فراوانی اور وسائل اتصال کی، سوشل نیٹ ورکنگ کے وسائل کے پنپنے کے بعد یہ فریضہ اور زیادہ محتم بشان ہو جاتا ہے کہ آپ ہر ایک کا خود اپنا مراقبہ ذاتیہ کیجیے اور دوسروں کا بھی، کہ وہ ان وسائل کے استعمال کے ذریعے اللہ کے محرمات کا شکار نہ ہو۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، گھر کے نگہبان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو دیکھے کہ وہ ان آلات کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں، اور اگر اس کے نتیجے میں ان کی بے راہ روی کا خطرہ ہو تو ان کی بہت سخت نگرانی اور نگہداشت کی ضرورت ہے، اور ان کو دینی تربیت اور رہنمائی کی ضرورت ہے کہ آپ کو اسلام نے ایک حد سے باندھا ہے، آپ ان چیزوں کے استعمال میں مطلق العنان نہیں ہیں، لہذا شریعت کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے ان
آلات کا استعمال تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر حدود پھلانگیں گے تو شریعت ان چیزوں کے استعمال سے آپ کو روکتی بھی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور پھر جو بڑے بڑے ہولناک گناہ والے کام ہیں ان سے تو بچنا ہر ایک مسلمان کا اور دوسرے کو بچانا اولین فریضہ ٹھہرتا ہے۔ لہذا ان برے کاموں سے بچیں، اور جو بھی برائیاں معاشرے میں بگاڑ اور انتشار پیدا کرنے والی ہوں سب سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی قتل مت کرو۔ کیوں؟ کہ قتل مومن حرام ہے، اور بلا وجہ کسی مسلمان کی جان لینا کسی مسلمان کے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ 3 اسباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ اگر 3 وجہ آپ کے پاس شرعی وجوہات میں سے ہے تو آپ کسی کی جان ناحق تلف کر سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہی بدکاری کے نتیجے میں کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کرے تو اس کو اس کی بدکاری کے نتیجے میں سنگسار کر کے ہلاک کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیب المحسن، کہ جو شادی شدہ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو عصمت و عفت کی حفاظت کا سامان فراہم کیا ہو لیکن اس کے باوجود وہ بدکاری میں پڑے تو اس کو ہلاک کر دو۔ والمفارق لدین الخارج من الملہ المفارق لدینہ، اور جو کسی کی اپنے دین سے اگر کوئی پھر جائے اور دین اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنا لے تو ردت کے سبب، اسلام سے پھرنے کے سبب اس کا قتل اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ اور تیسرا شخص جو کسی کا ناحق خون بہائے، جن لوگوں کا خون بہانا اسلام میں حرام ہے، کسی مسلمان کا، کسی صاحب ذمہ کا جس کو اسلامی سلطنت نے امان دی ہو، یا دارالحرب میں کسی امان چاہنے والے کا، یا جس سے کوئی عہد و پیمان ہو مسلمانوں کا، کیونکہ اس کے سلسلے میں جو وعید آئی ہے کہ ایسا شخص جو ان لوگوں کو ناحق قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو دور سے ہی محسوس کی جاتی ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی اللہ آپ لوگوں کو وصیت فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ آپ لوگ اسے سمجھو اور ان برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ یہ محرمات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شمار کیا۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیم کے مال کے نزدیک بھی مت جاؤ سوائے اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے سے علماء کرام نے بتایا کہ اگر اس کو فروغ دینے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کے ذریعے سے کاروبار و تجارت کر کے بڑھانے کا ارادہ ہو تو اس کے قریب جاؤ، لیکن اگر ناحق اس کو ہڑپ لینے یا اس میں کمی کرنے اور اس میں کچھ خیانت کرنے کا ارادہ ہو تو یہ احسن نہیں ہو سکتا، پھر آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ صحابہ کرام نے ان آیتوں کے نزول کے بعد یتیموں کے مالوں کو اپنے مال سے علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دیا، لیکن پھر وہ مشقت سے دوچار ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس کا حکم دیا کہ آپ ملا سکتے ہو اچھی طرح سے۔ لوگوں نے اس کی عمریں بیان فرمائی ہیں، 40 سال کا ہو جائے، 30 سال کا ہو جائے، بالغ ہو جائے تب، اور سب سے جو اس سلسلے میں معتبر قول ہے وہ یہی کہ بالغ ہونے کے بعد وہ اپنے مال کا مختار ہے، اور اگر اس کے اندر رشد و ہدایت دیکھی تو آپ اس کا مال اس کے حوالے کیجیے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو پورا پورا دو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ناپ تول میں کمی کے سبب اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں سے ایک امت کو ہلاک کیا۔ یہ اس امر کے کتنا ہولناک ہے اس کی دلیل کے طور پر کافی ہے۔ قرآن مجید کی ایک پوری سورۃ المطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتاری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سورت کو لوگوں کے سامنے تلاوت کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ میرے قوم کے اندر ایک بنیا تھا جس کے پیمانے درست نہیں تھے،
ناپ تول کے اندر وہ دیانتدار نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ قوم کا یہ بنیا تو گیا کام سے۔ لہذا جس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک پوری سورت اتاری اور سورت کا پہلا لفظ، پہلا کلمہ ویل سے شروع کیا، ویل للمطففین، کہ جہنم کی ویل نامی گھاٹی ہے ناپ تول میں اور تمام طرح کے حقوق میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے۔ لہذا ناپ تول کے اندر پوری اپنی کوشش بھر دیانتداری برتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بات کہو تو حق کی بات کہو، انصاف کی بات کہو، اگرچہ جس کے خلاف وہ بات کہی جا رہی ہو وہ آپ کا قرابت مند، رشتہ دار اور ناطے دار ہی کیوں نہ۔ قبیلے بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے جب چوری کی، یاد کیجیے، صحابہ کرام میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے سلسلے میں سفارش کریں۔ سب نے یہ اتفاق کیا کہ حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت مانتے ہیں، ان سے سفارش کروائی جائے۔ حضرت اسامہ ہمت کر کے آگے بڑھتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا ہے، غصے کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو؟ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان فاطمہ ابنۃ محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، خطبہ دیا کھڑے ہو کر کے، یہی عادت جب پچھلی امتوں میں در آئی کہ جب کوئی شریف ان میں سے کوئی برا کام کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی کمتر آدمی ان میں سے کوئی برائی کا ارتکاب کرتا تو اس کے اوپر وہ لوگ حد قائم کرتے۔ جب انہوں نے عدل کو چھوڑا، انصاف کو چھوڑا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ حق بات کہنے کے لیے، چاہے اپنے لیے اپنے دفاع میں کسی دوسرے کے خلاف کہنی ہو، یا اگر حق یہ بن جائے کہ اپنے ہی خلاف گواہی دینی ہو تب بھی، یا اگر دو لوگوں کے درمیان آپ کو کسی بات کی گواہی دینی ہو تب بھی کسی ایک کی جانبداری سے بچتے ہوئے حق اور انصاف کی بات کہنا چاہیے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، آخری وصیت، نویں وصیت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کی اس دوسری آیت کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اور اللہ کا عہد یہ ہے کہ ہم نے اس کی عبادت کا اس سے عہد کیا ہے، اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا عہد کیا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم سے اس نے وعدہ لیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم نے اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا ہے کہ ہاں تو ہی ہمارا رب اور پالنہار ہے۔ تو جب ہم اس کو رب اور معبود مانتے ہیں تو اس کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے یا اس کی عبادت میں غفلت اور کوتاہی کرنے سے بچیں، اور سب کو اس عبادت کے راستے پر لانے اور خود کو بھی اس کا عادی اور خوگر بنانے کی کوشش کریں۔ تیسری آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو قیمتی باتیں ابھی گزری اس کو مراد لے لیجئے، یا پوری شریعت اسلامیہ، یا جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اسی راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا نہ دیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہی وہ باتیں ہیں جن باتوں کی اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تتقون، کس لیے؟ اس تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، یعنی
ان وصیتوں پر عمل کرنا دراصل یہ تقویٰ کے تقاضے ہیں جن کو پورا کرنے کے بعد ہی انسان اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار کہلانے کا اہل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی 2 مثالیں بیان کی اور دونوں کے اندر غور کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دونوں جانب کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر یہ صراط مستقیم کی مثال ہے، اور یہ سارے ایسے راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے، لہذا صراط مستقیم کو لازم پکڑو۔ اور نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ استقامت کی مثال ایک راستے سے بیان کی، جس راستے کے سرے پر ایک داعی ہے اور راستے کے آخر میں ایک داعی ہے، اور راستے کے دونوں جانب دیواریں ہیں، دیواروں میں کچھ دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور جو راستے کے شروع والا داعی ہے وہ کہتا ہے کہ صراط مستقیم میں داخل ہو جاؤ اور ادھر ادھر مائل نہ ہو، اور جو آخر والا داعی ہے جب بھی کوئی انسان ان لٹکے ہوئے پردوں کو اٹھا کر ان دیواروں میں واقع دروازوں میں داخل ہونے یا جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فوراً آواز دیتا ہے وَيْلَكَ لَا تَفْتَحُ فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحُ تَلِجْهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان باتوں کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جو راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور جو دونوں فصیلے ہیں وہ اللہ کی محرمات، اللہ کی حدود ہیں، اور جو اس میں دروازے ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور جو داعی راستے کے ابتدا میں ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دین ہے، اور جو راستے کے آخر میں ہے وہ ہر انسان کے دل و ضمیر کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے واعظ رکھا ہے، نفس امارہ جو اس کو ابھارتا ہے، اچھائی پر اور برائی سے روکتا ہے، وہ ہے فوراً نفس سے آواز آتی ہے کہ ایسا مت کرو۔ تو جب بھی کوئی آدمی اس راستے پر آتا ہے تو کہتا ہے سیدھے رہو، سیدھے رہو، اور اگر ٹیڑھے ہوئے ان راستوں میں سے، ان دروازوں میں سے کسی دروازے کی طرف جھانکا بھی تو اگر ان میں تم نے جھانکا تو اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کی محرمات کا ارتکاب کر بیٹھو گے، لہذا دائیں بائیں منحرف ہونے کے بجائے سیدھے چلتے رہو۔ اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ کی 10 وصیتیں ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا، اور جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور تمام محاسن اسلام کا اس کے اندر کے احاطہ موجود ہے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی حرام کردہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر اور اسلام کے محاسن کو اپنا کر راہ استقامت پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق بخشے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرض سے رہائی نصیب فرمائے، جو آزمائش سے دوچار ہوں ان کو ان کی آزمائش میں سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جو بھائی دنیا کے بہت سے علاقوں میں جنگ اور لڑائیوں کے نتیجے میں، خانہ جنگیوں کے نتیجے میں بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہے ہیں، گھروں کی چھتوں سے اور امن و امان سے محروم ہیں، تو ان کو ان کی گھروں کی چھتوں کا سایہ اور امن و امان نصیب فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو اسلام کا حامی و ناصر ہو، اسلام والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کمزور ہیں، نادار ہیں، لیکن تیرے در کے سوالی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہماری اور اسلام کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایک کر دے، ہمیں نیک کر دے، ہمارے درمیان کے آپسی اختلافات کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جب یہاں سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اخلاص پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔